آنے والی قسط میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا تورگت کی آمد ہونے جا رہی ہے یا پھر سردار اورحان کو کوئی اور ملنے والا ہے؟ کیا یہ کوئی پرانی شخصیت ہے یا پھر یہ کوئی نیا اور تاریخی کردار ہے جو اب اورحان سے ملنے کے لیے آ رہا ہے؟ کولش اورحان کی آنے والی قسط کے بارے میں سوالات ہی سوالات ہیں اور ہر سوال پہلے سے بڑھ کر ہے۔ مثال کے طور پر بورسا کب فتح ہوگا؟ شیخ سے اورحان کی ملاقات کب اور کہاں ہوگی؟ والی تیمور تاش نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر مہر خون سے لگائی جائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا منصوبہ ہے؟ اور آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے اور شاہین شاہ سردار نے گزشتہ قسط میں جہاں اپنی ہوس اور لالچ کا اعلان کیا اور پردہ اٹھایا کہ میں تو اپنے قبیلے اور سلجوق سلطنت کی حفاظت اور شان بڑھانا چاہتا تھا، وہیں ہمارے خیالات کے مطابق اب وہ آنے والی قسط میں غداری کی طرف بڑھتا ہوا نظر آنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کے برے انجام کا ثبوت بننے والی ہے۔ اورحان غازی ازنیک گئے ہیں اور وہاں انہوں نے جا کر ڈرایا دھمکایا ہے اور آخر میں دشمنی کا اعلان کر کے واپس آ گئے ہیں۔ تو کیا اب ازنیک والے بورسا کی مدد کو آئیں گے اور کیا بورسا کی فتح اس وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے گی؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام موضوعات کو کور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات شروع کرتے ہیں آنے والی قسط کے بارے میں سب سے اہم سوال سے کہ اورحان غازی جنگل میں کس کی موجودگی اپنے آس پاس محسوس کر رہے ہیں اور کس سے سامنے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو خبریں اب تک سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ گزشتہ قسطوں میں کم از کم بھی 3 نئے کرداروں کا اضافہ ہوا ہے، جن میں ایک عبدالرحمن ہے، کانتورالی ہے اور پھر اب شیخ کی آمد بھی ہو گئی ہے۔ لیکن لیک ہونے والی خبروں کے مطابق بات یہ ہے کہ ابھی مزید کئی شخصیات یا کرداروں کی آمد ہونا باقی ہے۔ اس بات کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والی قسط میں کسی نئے کردار کا اضافہ ہونے والا ہے، اور اگر اس تھیوری کو درست مانا جائے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی قسط میں تورگت غازی کی آمد ہو سکتی ہے، یعنی کولش عثمان میں جو تورگت غازی آخری قسطوں میں نظر آئے تھے ان کی آمد ہو سکتی ہے، اور ان کے علاوہ آق تیمور کی آمد ہو سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کوسس میخائیل کی آمد بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اہم تاریخی شخصیت آ سکتی ہے جو اب تک اس ڈرامے میں پہلے شامل نہیں ہوئی، یعنی کولش عثمان میں یا پھر ارطغرل میں، اور پہلی بار یہاں شامل ہونے جا رہی ہے۔ لیکن یہ کون ہوگا اس حوالے سے فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے خیال میں امید یہ ہے کہ تورگت غازی کی آمد ہونے جا رہی ہے، اور اگر اگلی قسط میں تورگت غازی نہیں آتے تو بھی آنے والی قسطوں میں ان کی آمد ہو سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تورگت غازی کا کردار نبھانے والے چنگیز جوشکون نے اب تک اپنا گیٹ اپ تبدیل نہیں کیا، اور وہ اب بھی کولش عثمان کی آخری قسطوں والے گیٹ اپ میں ہی ہیں، یعنی کہ ان کی داڑھی ہے اور ان کے بال بھی بڑے بڑے ہیں، یعنی زلفیں ہیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے ہی انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر انگین آلتان دوزیتان یعنی کہ ارطغرل غازی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں وہ اسی گیٹ اپ میں نظر آ رہے ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تورگت غازی کی آمد کسی بھی وقت متوقع ہو سکتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آنے والی قسط میں کس کی آمد ہونے جا رہی ہے؟ کیا تورگت آنے جا رہا ہے یا آق تیمور آنے جا رہا ہے یا پھر عبداللہ کوسس یا پھر کوئی اور؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوسری طرف اورحان غازی کے پاس ارطغرل غازی کی تلوار واپس آ چکی ہے، اور آنے والی قسط میں جب وہ جنگل میں اس نئے کردار کی تلاش میں نظر آ رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ارطغرل غازی کی تلوار بھی نظر آ رہی ہے۔ اورحان غازی ازنیک سے ہو آئے ہیں اور انہیں ڈرا دھمکا کر بھی آئے ہیں، اور امید یہی ہے کہ ازنیک کے سرمایہ دار اپنے گورنر کو بورسا کی مدد کرنے سے روک دیں گے، اور اسی لیے وہ غصے میں آ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ازنیک ایک مقدس شہر ہے اور اس سے غداری کرنے والوں کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر بورسا کی مدد نہ کی گئی تو ازنیک سے یہ غداری ہوگی، لہٰذا ہم بورسا کی مدد ضرور کریں گے۔ لیکن ازنیک والوں کو بورسا کی مدد کا موقع نہیں ملے گا، اور آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمن غازی کی قیادت میں بورسا پر منجنیقوں کے ذریعے پتھر پھینکے جائیں گے اور اس پر حملہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ازنیک کے مقدس شہر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کی عبادت کے لحاظ سے مرکزی شہر ہے، اور اسی لیے اسے مقدس قرار دیا جا رہا ہے۔ اب جب کہ تاریخی طور پر یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ عثمان غازی نے اپنا تخت اورحان غازی کے حوالے کر دیا ہے، تو اب بورسا کی فتح میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والی چند ہی قسطوں میں یہ معاملہ ایک طرف لگا دیا جائے اور پھر اس کے بعد اورحان غازی کو ازنیک کی طرف بڑھتے ہوئے دکھایا جائے، لیکن اس سیزن کا یا پھر اورحان غازی کی زندگی کا صرف ایک یہی اہم واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ تاریخی طور پر یہ بات ظاہر ہے کہ عثمان غازی نے اپنا تخت
اورحان کے حوالے کر دیا تھا، اور دوسری روایت کے مطابق عثمان غازی نے تخت تو اورحان کے حوالے نہیں کیا تھا، لیکن خود تخت سے دور ہو کر اپنی زندگی کے آخری سال انہوں نے سوغوت میں گزارے تھے، جبکہ ریاست کی دیکھ ریکھ اور ریاستی معاملات اورحان سنبھال رہا تھا۔ پھر جب عثمان غازی کی وفات ہوئی تو اورحان غازی باقاعدہ طور پر سلطان بن گئے، لیکن عثمان غازی کا اورحان کو سردار بنانا یہ تاریخی روایات سے ثابت ہے، اور یہ ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، اور اسی لیے محمد بزدار نے اس تاریخی واقعے کو اپنے ڈرامے میں پیش کرنا زیادہ بہتر اور مناسب سمجھا ہے، یعنی انہوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ بورسا کی اور ازنیک کی فتح اورحان غازی کی زندگی کا کوئی بڑا یا اہم واقعہ نہیں ہے، بلکہ اورحان خان کی زندگی کا ایک اہم اور بڑا واقعہ یہ ہے، بلکہ واقعات کی لائن کہنی چاہیے ہے کہ انہوں نے بورسا اور ازنیک کے بعد رومیلی کو بھی فتح کیا تھا، اور یہ زیادہ بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک منظم اور شاندار قسم کی فوج تیار کی تھی، جسے بعد میں ینیچری کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنی ریاست میں تعلیم کا ایک ایسا نظام متعارف کروایا جس نے آنے والے وقت میں عثمانی سلطنت میں ہر قسم کے علماء تیار کیے، اور ہر شعبے میں ان علماء نے یعنی ماہرین نے حیران کر دینے والی ترقی حاصل کی۔ لیکن یہ واقعات بھی ایک طرف، ان کے علاوہ ایک اور بہت بڑا واقعہ یہ تھا کہ تاریخی روایات کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ عثمانی ریاست اورحان غازی کے زمانے تک منگولوں کو خراج یا ٹیکس ادا کرتی رہی ہے، جیسا کہ آپ آنے والی قسط میں دیکھیں گے کہ علاؤالدین والی تیمور تاش کو ٹیکس ادا کرنے پر رضامند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد اورحان غازی نے جب ریاست کو مستحکم کر لیا تو منگولوں کو ٹیکس دینے سے یکسر انکار کر دیا، اور اپنی مکمل اور با اختیار ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اسی وقت انہیں سلطان کا لقب دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تک عثمان غازی کو اتنی ساری فتوحات کے باوجود سلطان کا لقب نہیں دیا گیا، لیکن اورحان غازی کو اسی ڈرامے میں آگے چل کر اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے پر سلطان کا لقب دے دیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے والی تیمور تاش کی اور شاہین شاہ سردار کی، تو آنے والی قسط میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور اتحاد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے ہم نے گزشتہ قسطوں میں نئے کرداروں کی آمد ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ویسے ہی آنے والی قسطوں میں ہم پرانے کرداروں کو شہید ہوتے ہوئے اور پھر اس کہانی سے جدا ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے، اور ان شہید ہونے والوں میں سے بوران سردار بھی ہو سکتے ہیں، جہر کوتائی سردار بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید بھی کئی سارے سردار اور سپاہی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آنے والی قسطوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کون آنے والا ہے اور کون جانے والا ہے، اور کیا کچھ نقصان ہونے والا ہے، یا کون سی فتح کب ہونے والی ہے، اور یہ کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔